بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دونوں کو خوش آمدید گفت و شنید کی اس دوسری بیٹھک میں. پہلی ہم نے جو مجلس کی اس میں ہمارا موضوع تھا گفتگو کے آداب اور صحیح طریقے سے ہم گفتگو کیسے کریں. میرا خیال ہے اسی کو ہم جاری رکھیں گے، لیکن ایک سوال بیچ میں آ گیا تھا. لیکن اس سے پہلے میں آپ دونوں سے گزارش کروں گا کہ میں بھی کافی حد تک اور آپ بھی مجھ سے زیادہ حد تک پچھلی مرتبہ سیریس تھے. اتنا سیریس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ کو سیریس کام نہیں کرتے ہیں، اب تو گپ شپ کر رہے ہیں. تو سوال ایک آیا تھا جناب آپ دونوں کی سے گزارش ہے کہ ہم گفتگو کے انداز پر بات کر رہے تھے، تو کسی نے کہا کہ بچوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، خاص طور پہ کہ جب وہ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، ہمیں ان کو دین بھی بتانا ہوتا ہے، تو بڑے چیلنجز آتے ہیں. تو واٹ شوڈ بی دا رائٹ اسٹریٹجی جناب؟ سر مجھے اس میں اسپیشلی جو سوال میں کوئی خاص طور پہ جس چیز کا ذکر ہوا وہ چونکہ ٹین ایج کا ایسپیکٹ تھا. ٹین ایج از اے ویری ڈیفیکلٹ ایج. ٹین ایج میں جو سب سے بڑی پرابلم پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ بھی ذہن میں ہمیں رکھنا چاہیے کہ ٹین ایج از ناٹ دا فرسٹ ٹرانسفارمیٹیو ایج. بچہ شروع سے پیدائش سے ایک ڈیولپمنٹل سٹیجز سے گزرتا ہے، لیکن ٹین ایج اس لحاظ سے بہت مشکل ہے کہ یہ وہ پہلی ایج ہے جس میں کہ بچہ اپنی پرسیپشن میں بھی، یعنی ہم تھرو آؤٹ دا لائف بچے کو یہ کہتے رہتے ہیں کہ تم بڑے ہو گئے ہو، بگ بوائے، اب تم بڑے ہو گئے ہو، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ وہ پہلا ٹائم ہے کہ جس وقت وہ فزیکلی اپنے آپ کو بڑا محسوس کرنے لگ پڑتا ہے. اچھا، پیرنٹس اس کو بڑا دیکھنے لگ پڑتے ہیں، لیکن دونوں کی جو بڑا ہونے کی پرسیپشن ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے. یعنی پیرنٹس یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بڑا ہونے کا مطلب یہ کہ اب یہ ریسپانسبل ہو گئے یا ہو جانا چاہیے اسے، اور بچے کی نظر سے دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میں وہ کر سکتا ہوں جو بڑے کرتے ہیں. جس طرح بڑے رہتے ہیں بغیر کسی سے پوچھے ادھر ادھر جا سکتے ہیں، میں بھی جا سکتا ہوں. یہ اس لحاظ سے ایک بڑی انٹریکیٹ سٹیج ہے. میرا یہ خیال ہے جی کہ ہمیں جو اس سٹیج پہ سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے، اور کسی بھی سٹیج پہ، وہ پرائمریلی ریلیشن شپ کی کو اسٹرینگتھن کرنا ہے. نہ کہ ہمارا فوکس جنرلی، میں نے یہ دیکھا ہے پیرنٹس کا فوکس جو ہوتا ہے وہ بچوں کے بیہیویئرز کو ٹھیک کرنے میں ہوتا ہے، جبکہ اس کے نتیجے میں جو چیز بہت پیچھے چلی جاتی ہے وہ ریلیشن شپ میں ایک ٹرسٹ، ایک ریلائنس، ایک ڈپینڈنس اور انٹر ڈپینڈنس. اس لیول پہ ریلیشن شپ کو لانے کے لیے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے پیرنٹ کو، وہ لیک کر جاتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ دراڑیں پیدا ہو جاتی ہیں. ہمیں یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم بچے کے بیہیویئر کو کنٹرول کر سکتے ہیں، بیکاز وی ہیو دا پاور اینڈ دا اسٹرینتھ ٹو ڈو اٹ وین دا چائلڈ از ینگ. لیکن ایز دا چائلڈ گروز اولڈ تو ہم اس کے بیہیویئر کو بھی کنٹرول نہ کر سکیں گے آئندہ، جس کی وجہ سے شاید ہمیں شروع دن سے جس چیز کی طرف توجہ دینی چاہیے وہ اس کے بیہیویئر کنٹرول کے بجائے اس کی ایٹیٹیوڈز اور اس کی جو بلیفس ہیں اور اس کے انٹرنل پروسیسز ہیں ان کو ہمیں انفلوئنس، کیونکہ ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے، ان کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور وہ انفلوئنس صرف اچھے ریلیشن شپ سے ہو سکتا ہے، اور یہ ساری زندگی ہوتا رہتا ہے. یعنی یہ خیال بھی غلط ہے کہ اگر ٹین ایج میں بچہ جو ہے وہ غلط راستے پڑ گیا تو ہمیشہ کے لیے غلط راستے پڑ جائے گا. ہم سب اس ایج سے گزرے ہوئے ہیں، اینڈ وی نو دیٹ ہمارے اندر اس ایج کے بعد بہت ساری ڈیولپمنٹس بھی ہوئی ہیں اور بہت سارے انفلوئنسز زندگی میں پیدا بھی ہوئے ہیں. جو چیز آخری بات جو میں اس سلسلے میں عرض کروں گا جی، جو اس ایج کی ایک اور بڑی انٹریکیٹ اور بڑی مشکل چیز ہے وہ یہ کہ یہ وہ پہلی ایج ہے کہ جس میں بچہ اب صرف اپنے گھر کے انفلوئنس سے نکل کر باہر کے انفلوئنس میں بھی آ، یعنی اب اس کے ٹیچرز بہت زیادہ اس پر انفلوئنس رکھتے ہیں ٹین ایج کے آغاز میں، دائرے کے اسٹارٹنگ فرام 7-8، اور یہاں پر آ کے اب اس کا پیئر گروپ جو ہے وہ اس کے لیے شاید سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا جا رہا ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ایک پیرنٹ کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری پرسیپشن
of nearing adult اور ایک بچے کی perception of a growing person بالکل ڈفرینٹ ہو سکتی ہے اور اسی کی وجہ سے پرابلم پیدا ہو جاتی ہے. یار میں نے آپ کو آغاز میں کہا تھا کہ آپ لوگ اتنے سیریس کیوں ہو گئے ہیں اور آپ کی گفتگو سن کے سب سے زیادہ سیریس میں ہو گیا ہوں. ایسا سڑا ہوا میرا منہ بنا ہوا ہے اور میں جب سیریس ہوں نا بہت زیادہ ٹینس تو آپ میرے ماتھے پر وہ شکر نظر آئیں گے آپ کو سلبٹیں. نہیں وہ موئز نے کافی بات کافی سیریس تھی بھی اور موڈ میں بھی سیریس موڈ میں بھی چلے گئے. رائٹ. اور اس کی ایک وجہ میرے اندر تو اصل میں سیریس ہونے کی یہ تھی کہ میں آنیسٹلی شرمندہ ہوں. آئی ایم ریئلی امبیرسڈ. وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ کی بات بالکل ہی ٹھیک ہے اسی لیے میں شرمندہ. مطلب یہ کہ آپ کی غلط بات ہوتی تو میں نعرے لگا رہا ہوتا آپ کے خلاف. شرمندہ میں اس لیے ہوں کہ یار اب میں سوچتا ہوں کہ مجھے کتنے اچھے پیرنٹس ملے تھے. میں جب ایک ٹینیجر تھا تو مطلب ان کے ساتھ میری دوستی تھی. وہ مجھے لگتا تھا کہ میں اپنے دائرے میں رہ کے جو چاہتا ہوں میں کر سکتا ہوں اور ان کے ساتھ گپ شپ بھی تھی. آنیسٹلی ایک چیز جو شاید آپ نے اپنے بیان میں ایک رہ گئی بات ہوئی کہ اس ایج میں آدمی کے اندر بہت ساری خواہشات کو پورا کرنے کے موقع آ جاتے ہیں. آل آف اے سڈن یو ریئلائز کہ یار یہ دنیا تو بڑی زبردست جگہ ہے یار. اس میں تو مطلب یہ کرنا اور آدمی بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتا ہے. مگر مجھے یاد ہے کہ یار کوئی مذہب کا میرے اوپر انفلوئنس نہیں تھا مگر والدین کی محبت تھی. والدین کا ایک انڈائریکٹ رول تھا. یہ نہیں کہ وہ کوئی مار پیٹ کرتے تھے بٹ ان کی عزت احترام کا خیال تھا. آئی تھنک یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اس کے بعد جناب کیا ہوا کہ خالد ظہیر جو ہے وہ مولوی خالد ظہیر بن گیا. اللہ اللہ اللہ. اس کے بعد خالد ظہیر صاحب کی اولاد ہوئی تو اب وہ ان کی بدنصیبی کے اب یہ مولوی صاحب نے اپنا مولوی پن دکھانا شروع کر دیا. مطلب میں نے تو ان کو یہ بنانا ہے وہ بنانا ہے. ستیہ ناس بالکل ایبسولوٹلی ڈیزاسٹرس تھا میرا ایٹیچیوڈ. اور when I realized it was probably too late. مطلب یہ بات آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان پر سختی کرنا اور اپنے آئیڈیلز کے مطابق ان کو مولڈ کرنے کی زبردستی کوشش کرنا بغیر اس کے کہ آپ ان کو سمجھیں ان کے پرابلمز کیا ہیں ان کے مسائل کیا ہیں. اور یہ بات بھی بالکل صحیح ہے کہ آپ یہ ریئلائز نہیں کرتے. ایک اور میں آپ کو بتاؤں ایک اور بڑی غلطی کیا ہوئی. آپ یہ ریئلائز ہی نہیں کرتے یار کہ وہ ان کے باہر اتنے انفلوئنسز ہیں. ٹیچرز بھی ہیں یقیناً, دوست بھی ہیں. اور یار ہمارے زمانے میں کیا تھا, کوئی میڈیا نہیں تھا, سوشل میڈیا تو سرے سے تھا ہی نہیں. تو میرے اگر آئیڈیل میرے والد تھے تو وہ سمجھ میں آتی ہے بات. میرے بیٹے تو میں آئیڈیل کیوں, اس لیے کہ اس کے سامنے تو اتنے زیادہ اور آپشنز آئیڈیلز کے موجود ہیں. تو یہ ایک ہم بڑی غلطی کرتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم اپنے والدین کے ساتھ تھے ویسے ہی ہماری اولاد ہمارے ساتھ ہو. حالانکہ ہم یہ ریئلائز نہیں کرتے زمانہ بدل گیا بھائی. اب صورتحال اتنی مختلف ہو گئی ہے کہ اگر آپ وہ ایکسپیکٹیشن رکھیں گے اور پھر ان پر دباؤ ڈالیں گے اور اگر وہ کامیاب نہیں ہوا تو آپ مایوس ہوں گے. یہ بھی ایک پرابلم ہے. اور آنیسٹلی یہ بات بھی ایک فیکٹر ہے کہ میں بعض اوقات سوچتا ہوں, بات میری لمبی ہو رہی ہے لیکن مولوی کا اور کام ہی کیا ہے لمبی بات کرنا. ایک بات جو اور ذہن میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ میں آئی مسٹ ایڈمٹ جو پرابلم ہوئی وہ یہ کہ میں نے دیکھا یار میں جتنے مولویوں سے میری دوستی تھی اس زمانے میں میری دوستی صرف مولویوں سے تھی. ایک مولوی احسن تہامی صاحب تو بیٹھے ہوئے اور بہت سارے ان کی طرح کے اور مولوی لوگ تھے. تو میں دیکھتا تھا یار یہ جتنے میرے دوست ہیں ان سب کی اولادیں بڑی اسٹرکٹلی ان کی والدین کی بات سن رہی ہیں اور وہ کر رہی ہیں سب کچھ. تو وہ میں اپنی اولاد پر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتا تھا اور جب نہیں ہوتی تھی تو میں فرسٹریٹ ہوتا تھا, ناٹ ریئلائزنگ کہ یار میری فیملی ڈفرینٹ ہے, میرے بچوں کے کزنز اور ہیں, وہ اور طرح سے دنیا کو دیکھ رہے ہیں, اینڈ ناٹ ریئلائزنگ
کہ یہ جو مولوی بچے مجھے نظر آ رہے ہیں یہ بچارے تو زبردستی یہ سب کچھ کر رہے ہیں, ان کے پاس چوائس کوئی نہیں. سو ملٹیپل غلطیاں ہوئی ہیں, بلنڈرز ہوئے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ ایک ہی طریقہ ہے اس کی تلافی کرنے کا کہ اب جو والدین ہیں ٹین ایجرز بچوں کے, ان کو ایکسپیرینس سے ہم سمجھائیں کہ دیکھو بچوں کے ساتھ پیار سے پیش آؤ, ان کے ساتھ دوستی کرو, ان کے ساتھ اچھی فرینک گفتگو کرو, غلطیاں کرنے دو ان کو. میں ایک آخری بات کر رہا ہوں, مجھے قرآن مجید کی کلاس میں لے رہا تھا, اس میں خواتین نے مجھے کہا جی کہ کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ ہمارے بچے بچیاں نمازی بن جائیں. تو میں نے ان کو کہا کہ بیویوں یہ مجھے بتاؤ کہ جب آپ ان کی عمر کی تھیں تو تم کیا کرتی تھی؟ ہم نہیں پڑھتے تھے. تو خدا کے واسطے ان کو بھی آپ چھوڑتے ہیں, جیسے آپ کو آہستہ آہستہ اللہ نے شعور احساس دیا ہے تو ان کو بھی موقع دیں. تو وہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ آدمی مذہبی بن جاتا ہے, اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اب اس کے اولاد اس کے کنٹرول میں ہے تو سب کچھ کر گزرے. جو میرے پاس جو میرا ایک دوست ہے وہ شکیل الرحمان, وہ کہتا ہے کہ خالد ظہیر جو تمہیں معلوم تھا اس سے زیادہ تم بیان کر کے آگے, تو جتنا مجھے معلوم تھا اس سے زیادہ میں بول چکا ہوں. یہ بات بالکل ٹھیک ہے جی. آئی تھنک دس از اے میجر پرابلم. ہم اپنے اس چکر میں, اس خواہش میں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ہمارے آئیڈیلز, بلکہ شاید وہ آئیڈیل جن کو ہم بھی پورا نہیں کر سکے, ادھر تک پہنچیں. ہاں ایبسلیوٹلی. اور یہ بھول جاتے ہیں ہم کہ الٹیمیٹلی جو ہدایت ہے وہ میری خواہش سے نہیں ملنی, وہ نہ پیغمبر کی خواہش سے ملی, نہ میری خواہش سے کسی کو ملنی ہے. میں زیادہ سے زیادہ جو رول پلے کر سکتا ہوں وہ ایک اچھے انفلوئنس کا کر سکتا ہوں اپنی حد تک, اور ہمبل ہیوملٹی کے ساتھ. اگر میں اس سے بڑھ کر کنٹرول کرنے کی کوشش کروں گا تو شاید میں اس دائرے میں انٹر ہو رہا ہوں کہ جس دائرے میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو انٹر ہونے کی اجازت دی. بیکاز آئی کین میکسیمم میں جو کرنا وہ ان کو زبردستی کسی بیہیویئر پر لے آؤں گا اور ان کے اندر ہپوکریسی کو انسٹل کر دوں گا, اس وجہ سے کہ وہ میرے سامنے وہ کریں گے جو میں چاہتا ہوں, بیکاز دے ہیو نو ادر آپشن. وہ برطانیہ جانے کا موقع ملا نا کئی مرتبہ, تو وہ مجھے بتایا گیا کہ یہاں برمنگم, لنڈن, مینچسٹر, بریڈفورڈ وغیرہ میں بہت ساری فیملی ایسی ہیں جن کے بچوں کے دو رول ہیں. ایک وہ جو باہر ہوتا ہے, باہر کچھ اور ہوتا ہے, اور گھر میں آتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ گھر داخل ہونے کے فوراً بعد وہ جناب اپنے والدین کی مرضی کے عین مطابق وہ اپنا رول پلے کریں گے, ایکٹنگ کریں گے. یار از دیٹ واٹ وی وانٹ؟ کیا ہم یہ چاہتے ہیں؟ یہ تو بہت ہی گھٹیا بات ہے. مطلب میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے ہمیں چاہنا چاہیے کہ ہمارے بچے سچے ہوں. بالکل ایک ایسی بات آ رہی ہے تو اس کو 2-3 چیزوں میں آپ 1 2 3 کر کے آپ بیان کر سکتے ہیں کہ بچوں کے اندر ریئیکشنری بھی تو ہو جاتے ہیں نا. آپ اگر بچوں کے اوپر تھوڑی سی زیادتی سختی کرنے لگتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ریئیکشنری بھی ہو جاتے ہیں. اور دوسری پرسنالٹی وہ جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ ان کے اندر ڈوئل پرسنالٹی ہو جاتی ہے, گھر جا کے وہ کچھ اور ہوتے ہیں, باہر وہ کچھ اور ہوتے ہیں. تو یہ 2 طرح کی جو ہے جو بیہیویئر جو ہے وہ تو پیدا ہوتا ہی ہے. اس کی کیا ہے, اس کی چیزیں اس کو کنٹرول کرنے کی ہو سکتی؟ ایک جو احسن صاحب نے بات کی تھی, میں اس میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایک طرف بچہ ریٹیلیٹری ہو سکتا ہے جس طرح سے انہوں نے فرمایا, اور ایک طرف کمپلائنٹ بھی بن سکتا ہے. اور کیا میں واقعی اپنے بچے کو کمپلائنٹ بنانا چاہتا ہوں, یا میں چاہتا ہوں کہ وہ سوچنے سمجھنے والا, اچھے فیصلے کرنے والا, صحیح بات کو ماننے والا, چاہے وہ بات میری بات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. واٹ از دا کوالٹی دیٹ آئی وانٹ ٹو ڈیولپ ان مائی چائلڈ؟ یا میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ صرف میری بات کو سنے, اپنی سوچ کو بند کر دے. کیونکہ ایک بہت بڑی ویلیو جو آپ بات ہونی چاہیے کہ بندہ بچہ سچا ہو, انٹیلیجنٹ ہو, اچھی رائے قائم کرنے کے لیے اس کی سوچ ہو, چاہے وہ مجھ سے اختلاف کیوں نہ کرے. اس کا حوصلہ نہیں ہوتا ہمارے یہاں, اس کا حوصلہ نہیں ہوتا. یہ بڑی ہے بات ہے اصل میں کہ ہمارے اندر ہی حوصلہ نہیں ہوتا. ہم خود کمزور پرسنالٹیز ہیں, ہم خود کمزور پرسنالٹی. میں ایک اور بات بتاؤں, کمزور تو ہیں مگر مجھے اس بات پر اطمینان ہے
کہ ہم آج جو ہم تینوں مسکٹیئرز بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں، تو ہم سے سن کے ہمیں امید ہے کہ وہ والدین جن کی 35 40 45 سال عمر ہے اور ان کے بچے اب بڑھ رہے ہیں، وہ سیکھ لیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا تھا. آنیسٹلی کوئی بتانے والا ہوتا نا کہ یار تمہارے بچے تم سے اختلاف کریں گے تو کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے. آئی ایم شیور کہیں نہ کہیں لوگ کہتے ہی ہوں گے، لیکن اتنی کلیئرلی نہیں کہتے تھے. اچھا، اس پہ میں ایک اور سوال بھی بیچ میں ڈال رہا ہوں، میرے ذہن سے نہ نکل جائے. جو ایک مجھے پرابلم تھی تب بھی اور اب بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم جیسے لوگ ہیں نا، جو ہماری ٹائپ کے مولوی ہیں، وہ تو یہ ہے کہ یار مطلب میں ٹیچر تھا، آپ نے بھی ٹیچنگ کی، آپ بھی لائبریری سائنس میں رہے، مطلب جو دنیا کے مختلف ہمارے ہوتے ہیں پروفیشنز، مگر ساتھ دین کی طرف بھی رغبت ہوگی. تو ہماری اولاد اس طرح سے اپیرنٹلی دیندار تو بالکل نظر نہیں آتی. جو پرابلم وہ یہ ہے، مولوی کا بیٹا مولوی ہوتا ہے، مولوی کی بیٹی بھی مولوی ہوتی ہے. وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ نکلے جا رہے ہیں. وہ ایک فیکٹری ہے جس میں باٹا کی، اس میں اسی طرح کی جوتیاں نکل رہی ہیں. اس سے بھی یعنی میں پہلے بہت فرسٹریٹ ہوتا تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کو برا بھلا کہے بغیر ہمیں، میرا خیال ہے اس بارے میں کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ فینومینن ہے کیا، یہ ہوتا کیا ہے. اس پہ اگر آپ تبصرہ کریں. جی صاحب، آپ میری رائے تو یہ ہے جی اس معاملے میں کہ وہاں پر اصل میں اتنا اسٹرکٹ بیہیویئرل کنٹرول کیا جاتا ہے کہ اس کے بعد اور ظاہر ہے اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کی جدھر ڈپینڈنس ہوگی، چاہے وہ مولوی کی اولاد ہے یا وہ کسی دنیا دار کی اولاد ہے. میں ایسے بہت سارے دنیا دار لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جدھر فائنینشیل کنٹرول، اکنامک کنٹرول جب فیملی کا جو ہے وہ کسی ایک خاص میں فوکس ہوتا ہے، کانسنٹریٹڈ ہوتا ہے، تو وہ اصل میں ساری چیزوں کو کنٹرول کر لیتا ہے. لیکن جو الٹیمیٹ بات ہے وہ میرے لیے جو بڑی امپورٹنٹ بات رکھتی ہے، امپورٹنس رکھتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کچھ بھی کنٹرول کر لیں، آپ صرف ظاہریت کو کنٹرول کر سکتے ہیں جو آپ کو اپیرنٹلی دکھ رہا ہے. آپ نہ تو کسی کا بلیف کنٹرول کر سکتے ہیں، نہ کسی کے انٹرنل پروسیسز کنٹرول کر سکتے ہیں، نہ کسی کی سنسیرٹی کنٹرول کر سکتے ہیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے وہ سنسیرٹی، وہ پروسیسز جو اندر چل رہے ہیں انسان کی کوگنیٹو اور تھنکنگ کی پروسیسز، وہ ہم نے انفلوئنس کرنے ہیں، تو پھر آپ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں سوائے اس کے کہ اس کی بات کو بھی سمجھیں. کیونکہ آپ سمجھے بغیر اس کے پروسیسز کو، اس کے بلیفز کو، دیکھیے ہم جو بات چیت کر رہے ہیں، ہماری ہر بات کے پیچھے کچھ ازمپشنز ہیں. اگر ہم ان ازمپشنز کو اگنور کر دیں تو ہم محض اختلاف کریں گے. لیکن اگر ہم ان ازمپشنز کو سمجھنے والے بن جائیں تو اس کے نتیجے میں ہمارے اندر کرٹیکل ریفلیکشن پیدا ہو، اور وہ کرٹیکل ریفلیکشن ہم کو یہ بتائے گی کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی سمجھ کو کس طرح سے اپریشیٹ کرنا ہے. Unless we appreciate that, we cannot influence it. ہم صرف دو پہاڑوں کی طرح ٹکرا سکتے ہیں پھر، اور ٹل دا ٹائم جب تک میرے پاس زیادہ قوت ہے میرا کنٹرول رہے گا، کل جس وقت اس کے پاس ہوگی اس کا کنٹرول رہے گا. لیکن ایک اور جو بڑا مسئلہ ہے سر، وہ یہ ہے کہ unfortunately this phenomenon is not restricted to any particular سوسائٹی. ہماری سوشل ویلیوز میں سے ایک ویلیو یہ بن چکی ہوئی ہے کہ اچھی اولاد اصل میں فرما بردار ہوتی ہے اپنے پیرنٹس کی. اچھا، پیرنٹس کی فرما برداری جو ہے، جبکہ پیرنٹس خود پرفیکٹ نہیں ہے اور نہ وہ پرفیکشن کی جگہ پر اپنے آپ کو کبھی کھڑا کرنا کلیم کر سکتے ہیں. فرما بردار کس چیز کی؟ ہمیں اللہ اور رسول کی فرما برداری، اوبیڈینس کی میں بات کر رہا ہوں. اوبیڈینس مجھے اللہ اور رسول کی تو سمجھ میں آتی ہے، بٹ ہاؤ کین آئی آسک مائی چائلڈ ٹو بی اوبیڈینٹ ٹو می ویئر ایز آئی نو کہ میں خود زندگی میں بہت ساری پروگریشن سے گزرا ہوں، ڈیولپمنٹ سے گزرا ہوں، ایوولوشن ہوئی ہے میرے اندر. میں اس کو بھی کیا کہوں گا پھر کہ وہ بھی اب ایوالو کرے کیونکہ وہ اوبیڈینٹ رہے میرا. اصل میں ایک بڑا ان نیچرل پروسیس پیدا کر دیتے ہیں ہم یہ شروع کر کے. آئی بلیو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے جی، لیکن اس میں بھی ہم صرف بیہیویئرز کو اور
بیکاز آف آور کنٹرول، فائنینشیل کنٹرول، اکنامک کنٹرول، ہم اس کو جب تک ہے ہمارے پاس وقت رہے گا، اندر سے ہم نہیں بدل سکتے کسی کو. یار یہ تو بڑی زبردست بات ہے. آپ احسن صاحب کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنے لگا تھا کہ یہ ہم نے بات تو کر رہے ہیں کہ بچوں کے ساتھ کیا ہمارا مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ بچوں کے ساتھ ڈسکشنز کرنی چاہیے، بہت بڑا. اور معاملات، گھر کے معاملات بھی ان کے ساتھ ڈسکشن کرنے چاہیے، بجائے یہ کہ ہم یہ توقع کریں کہ میں ایک ڈیسیژن پاور ہوں اور میں گھر کے معاملے میں ڈیسیژن لے لوں اور ان کو انوالو نہ کروں گھر کے معاملوں میں بھی. اور دنیا کے بھی جو معاملات ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ سیاسی بھی ہو سکتے ہیں، مذہبی ہو سکتے ہیں، معاشرتی ہو سکتے ہیں، تو ان کے ساتھ ڈسکشن کریں. تو میرا خیال ہے کہ اس سے چیزیں جو ہے آپ کی کمیونیکیشن بھی ان کے ساتھ بہتر ہوتی ہے اور آپ کا تعلق بھی ڈیولپ ہوتا ہے، یعنی وہ جو کمفرٹیبل لیول ڈیولپ ہوتا ہے تو اس سے چیزیں بہتر ہوتی ہیں اور ہو سکتی ہیں. بالکل صحیح ہے. میں اس میں ایک دو باتیں کہنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ یہ جو ابھی احسن کہہ رہے ہیں کہ ہم بات چیت کریں، یہ بہت اچھی بات ہے، بہت ضروری ہے. وہ جو بات چیت آپ کریں گے نا تو اس سے وہ ماحول پیدا ہوگا جس میں وہ بھی کچھ اپنی بات کہیں گے. اور پھر وہی آپ والی بات کہ ان کی بات اگر آپ کی بات سے ڈفرینٹ ہے تو آپ کو حوصلہ ہونا چاہیے کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے ہینڈل کریں. اگر چلے گی نہیں، ورنہ تو چلے گی نہیں، کمیونیکیشن ہی نہیں چلے گی. ایبسولوٹلی ایبسولوٹلی. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ آپ اگر اپنے بچے کو کچھ بنانا چاہتے ہیں، مطلب کچھ سے مراد انجینئر ڈاکٹر نہیں بلکہ اس کی پرسنالٹی میں کچھ خوبیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ وہ بعض نصیحت سے نہیں ہوگا، وہ آپ کے بیہیویئر، آپ کے ایٹیٹیوڈ جو اس کو نظر آ رہا ہے اس سے ہوگا. مثلا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ اگر کسی کے ساتھ زیادتی کرے تو اس سے معافی مانگے، تو اسے نظر آنا چاہیے کہ اس کا باپ یہ کام کرتا ہے کہ جب اس کے ملازم سے وہ کہیں بدتمیزی ہو جاتی ہے تو اس سے معافی مانگتا ہے. ورنہ forget about it. مطلب آپ ان کو گھٹیا سمجھ رہے ہیں اپنے سے اور ان کو ٹریٹ کر رہے ہیں اپنے جو بھی آپ کے سبارڈینیٹس ہیں یا فور دیٹ میٹر اپنے وائف سے یا کسی اور سے، اور آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے بچے صحیح بہیو کریں، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو بالکل ہی آپ ایک امپاسبل چیز کی توقع کر رہے ہیں. ایک اور بات جو ابھی معز نے کی وہ بڑی بڑی یار امپورٹنٹ بات ہے اور وہ بڑی ضروری بات بھی ہے اور ایک تلخ حقیقت ہے کہ یار ہم میں سے کوئی کسی کو بھی حقیقت میں نہیں بدل سکتا. ہم تو کوشش کر سکتے ہیں، ایک ہم انوائرمنٹ پرووائڈ کر سکتے ہیں، ہم انکریج کر سکتے ہیں، مگر یہ بات کہ ہم کسی کو بدل دیں، یار اگر یہ ہو سکتا ہوتا تو پھر نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بدل دیتے. تو ہمیں، اور اس میں کوئی سختی بھی نہیں کرنی چاہیے. وہ میں نے پچھلی مرتبہ جو سورہ تغابن کی وہ جو آیت کا ریفرنس دیا تھا کہ تمہارے بیویوں میں اور تمہاری اولاد میں تمہارے دشمن بھی ہیں. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، لیکن اگر تم نظر انداز کرو، معاف کرو اور مغفرت ان کے لیے طلب کرو اور ان کو معاف کر دو تو اللہ بھی معاف کرنے والا. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ماحول ایک اچھا ماحول ہونا چاہیے، ٹینشن فری ماحول. اس میں ایک ضمنی طور میں بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کبھی ہم اس پہ تفصیل سے بات کریں، کیونکہ میں ظاہر ہے لوگوں کی دینی مسائل سنتا ہوں اور رسپونڈ کرتا ہوں. اتنا زیادہ طلاقیں ہو رہی ہیں اور ایسی عمروں میں ہو رہی ہیں کہ جب بچے بڑے ہو گئے ہیں اور ڈسٹروائے کر دیتے ہیں اپنی اولاد کو. اس کے نتیجے میں میرا یہ خیال ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ والدین یہ ریئلائز کریں. اینڈ آئی تھنک آدمی ایک ایج کے بعد، بچوں کی ایج کے بعد یہ فیصلہ کرے کہ اب ہماری زندگی اپنے بچوں کے لیے ہے، اپنے لیے بھی ہے لیکن ان کے لیے بھی ہے. ہمارے آپس میں
میاں بیوی ہوں، ہمارے کچھ اختلافات ہیں، مزاجی ہیں، خیالات میں ہیں، وٹ ایور، بچوں کے سامنے ہم نہیں ول ناٹ فائٹ وائل دے آر دیئر، اور ان کے سامنے ایک اچھا کنڈیوسو کنجینیل ایک ماحول فراہم کریں گے. اور سچی بات یہ ہے کہ اگر والدین اولاد کی بہتری کو اپنا پروجیکٹ بنا لیں، ایون اف اگر ان کے آپس میں کچھ ادروائز اختلافات بھی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک ایسا کامن گول ہوتا ہے کہ جس میں پھر وہ چیزیں بیک گراؤنڈ میں رہ جاتی ہیں جو اختلافی ہوتی. اس میں سر ایک چیز جو میں عرض کرنا چاہوں گا، یعنی مجھے کئی دفعہ یہ بھی فیل ہوتا ہے کہ کچھ اختلافات تو یقیناً جس طرح آپ نے فرمایا ایسے ہوتے ہیں کہ جو which you should keep in your private rooms، لیکن بعض موقعوں پر اختلافات کے معاملے میں ہمارا جو رویہ ہے، بیکاز انسان ایک ہولسٹک چیز ہے. مثال کے طور پر اگر میں اپنے اختلافات اپنی بیوی کے ساتھ اچھی طرح بیان نہیں کر سکتا اور ہم اچھی طرح سے کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے، تو پھر وہ جو کوالٹیز مجھے اپنے بچوں کی اچھی پرورش کے لیے چاہیے اور میری بیوی کو چاہیے، وہ بھی نہیں پیدا ہو سکتی. بیکاز وہ کوالٹیز جو اچھی طرح اختلافات کا اظہار کرنے اور ان کو ساتھ لے کر چلنے اور اس معاملے میں ان اختلافات کو کس طرح سے ہم نے ریزالو کرنا ہے، اس میں جو اسکلز چاہیے وہی اسکلز ادھر بھی چاہیے. واٹ آئی فیل از کہ اچھے طریقے سے اختلافات کو لے کر چلنا اور ان کو ریزالو کرنا خود بچوں کی تربیت کا باعث بن سکتا ہے. دیٹ وی ڈونٹ ہیو ٹو اگری آن ایوری تھنگ ٹو ہیو اے کنجینیل ریلیشن شپ. We can actually disagree on things and still have a very good relationship. یہ خود ایک امپورٹنٹ چیز ہے. وہ مارشل مکلوہن ایک صاحب ہوتے تھے 1950s میں، انہوں نے ایک بڑی مشہور اسٹیٹمنٹ بولی تھی، اس کا جو اس کی بلکہ وہ اسٹیٹمنٹ یہ تھی کہ میڈیا از دا میسج، اٹ از ناٹ دا کانٹینٹ جو بچہ سیکھ رہا ہے. انوائرمنٹ کے اندر کچھ نارمز ہیں. مثال کے طور پر آپ اپنے، جس طرح آپ نے فرمایا، آپ اپنے ملازم سے کیسے بول رہے ہیں، بچے نے اس سے سیکھنا ہے، نہ کہ اس سے سیکھنا ہے کہ آپ اس کو کیا کہہ رہے ہیں بچے کو. اسی طریقے پر آپ اپنے اور اپنے اسپاؤس کے بیچ میں جو اختلافات ہیں ان کو لے کر کیسے چل رہے ہیں اور کیسے ان کو ریزالو کر رہے ہیں، یہ بچے کی الٹیمیٹ لائف لانگ لرننگ بن سکتی ہے. اینڈ انلیس آئی ہیو دیٹ ایبلٹی، میں بچے کے معاملے میں بھی یہ نہیں کر پاؤں گا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. وہ اصل میں میرے ذہن پہ غلبہ تھا اس کا، وہ جو ہوتا ہے نا بہت زیادہ ایکسٹریم اختلافات جو طلاق کی طرف لے جاتے ہیں اور وہ گالی. بٹ یو رائٹ، آپ نے اچھا کیا یہ بات بیان کر دی کہ نہیں، اختلاف ہوتے ہیں، یہ زندگی کی ایک حقیقت ہے. ہمارے بچوں کو بھی دوسروں سے اور ہو سکتا ہے اپنے اسپاؤزز سے اختلافات ہوں، لیکن اس کو ہینڈل کرنا اور اس میں جو گفتگو ہے اس کو ٹھیک طرح سے بیان کرنا، اس میں اپنی بات کو، یہ وہ اسکل ہے کہ جو انہیں آنا چاہیے. اور اس کی سب سے پہلے آپ کہیے استاد، معلم آپ خود ہیں، آپ کو بننا چاہیے، آپ کو بننا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں کہ وہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ہم بچوں سے ڈسکس کیا کریں، میں اس کی ایک آپ کو ایک دلچسپ ایک چھوٹی سی اسٹوری سناتا ہوں. مجھے ابھی کو 3-4 سال پہلے کی بات ہے کہ لاہور میں ایک فیملی نے انوائٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے بچے جا رہے ہیں باہر، برطانیہ جا رہے تھے پڑھنے کے لیے، تو آپ ان کو کوئی نصیحت کریں. خیر میں چلا گیا، ان کا حکم تھا تو میں چلا گیا. 2-3 پیرنٹس تھے اور بچیاں تھیں، بچہ کوئی بھی نہیں تھا. سو انہوں نے سب بچیوں نے اے لیولز کیا ہوا تھا اور اب وہ برطانیہ پڑھنے جا رہی تھیں. تو میں نے ایک بورنگ قسم کی کوئی بات کر دی. ظاہر ہے اس وقت کیا نصیحت کر سکتے ہیں، وہ بھی بیچاری کون سی میری بات سن رہی تھی. بہرحال برداشت ہوگی تو میں نے بھی بہت مشکل سے اپنی گفتگو ختم کی. آنیسٹلی یو نو وین یو آر ناٹ انٹرسٹڈ ان اسپیکنگ، وہ اتنا بوجھ ہوتا ہے کہ آپ کیا بات کریں کسی سے. تو بہرحال جو رٹا لگا کے میں گیا تھا سنا دیا ABCD. جب ختم ہو گیا، میری بات ختم ہو گئی اور سب کے چہرے پہ میں نے دیکھا کہ نو بڈی واز امپریسڈ. تو اور کہا جی اب چائے کی باری آئی ہے. تو میں نے کہا الحمدللہ میری جو محنت ہے اس کا پھل اب میں کھاؤں گا. اور یار چائے میں پھل بھی ہوتے ہیں. تو میں ایک جذبے کے ساتھ گیا، یعنی یہ کہنا کہ میں نے حق حلال کیا، میں جا کے کھا رہا ہوں. اور اس ارادے سے کیا کہ میں جیسے بھی جب بھی میں جاتا ہوں، آپ کو تو معلوم ہے میں ڈٹ کے کھاتا ہوں الحمدللہ.
تو وہ میں ابھی کھا رہا تھا کوئی چاٹ کوئی وغیرہ وغیرہ، تو بچیوں کی طرف سے ایک پیغام آیا کہ یہ انکل سے ہم الگ سے مل سکتے ہیں. تو میں نے والدین کو کہا کہ یہ کامیابی ہے، یہ جو اب میری بات ہوگی نا، یہ ہے بریک تھرو. اینڈ مائی گڈنس، جو انہوں نے سوالات پوچھے پھر بچیوں نے، وہ والدین کے سامنے پوچھ نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ ہمارے ہاں تو ایسے سوالات. پہلا سوال، خودکشی کیوں غلط ہے؟ یعنی امیجن یار، میں تو پریشان ہو گیا، لیکن بہرحال وہ آئی ہیڈ ٹو ٹاک ٹو دیم. پھر انیویٹیبلی گیز لیسبینز، یہ کیا پرابلم ہے، اس میں کیا غلطی ہے وغیرہ وغیرہ، اور بوائے فرینڈ گرل فرینڈز کیوں نہیں ہو سکتے اینڈ سو آن. اب ماڈرن فیملی تھی، وہ بڑی کھاتی پیتی، لیکن بچوں کے ساتھ اس طرح کی گفتگو کبھی ہوئی نہیں ان کی. سو یہ بات بڑی صحیح ہے کہ یہ ہم لوگ بھاگتے ہیں، حقیقت کو ہم فیس نہیں کرتے، اور اس وجہ سے پھر بچے ظاہر کہیں اور سے سیکھتے ہیں. بالکل. ہمارے ساتھ خالد صاحب نے جو ہمارے ایک کامن دوست ہیں امریکہ میں، ان کے ساتھ بھی یہی پرابلم پیش آیا. وہ یہ بات سمجھ ہی نہیں سکے کہ ان کی اپنی بیٹی کے ساتھ کمیونیکیشن ہی نہیں ہے. ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی. وہ خود سمجھ رہے ہیں کہ ہے، جبکہ وہ نہیں ہے. یعنی یہ بیٹی نے کہنا نا کہ ہے، بیٹی کے ساتھ نہیں ہے کمیونیکیشن. وہ ریلائز نہیں کر پا رہے کہ وہ پرابلم کیا ہے، کمیونیکیشن میں کیا پرابلم ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بات جو کمیونیکیشن میں بہت امپورٹنٹ ہے، پروبیبلی سب سے امپورٹنٹ، وہ یہ ہے کہ میں خود اپنا سب سے بڑا کرٹک ناقد ہوں. مطلب میں اپنے آپ کو چھوڑوں نا اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے، اور میں اپنی اصلاح کروں. اس لیے کہ ہم اپنے اوپر تنقید کرتے ہی نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہم ٹھیک ہی کر رہے ہیں یار، مطلب یہ اس کو کیا ہو گیا، مجھ سے ناراض کیوں ہے. تو بندہ اگر اپنی غلطیوں پر اپنے آپ کو کرٹیسائز کرے اور کرتا رہے، تو ایک ہوپ ہے کہ آپ پھر اپنی بھی اصلاح کر پائیں گے اور دوسروں کی بات کو بھی سمجھیں گے. یار وہ آپ سے کیا پرابلم پیش آ رہی ہے. سو آئی تھنک وہ آپ سے کہہ رہے ہیں بڑی پرابلم ہے یہ. اور جب تک میں اس کے لیے آمادہ نہیں ہوتی کہ میں واقعی ایک آنےسٹ فیڈ بیک، دیکھیے میں نے کئی دفعہ یہ محسوس کیا اپنے ٹیچرز کے سامنے کہ جب بھی کبھی ایک کرٹیکل فیڈ بیک آتا ہے اور ہم اس کے جواب میں فوراً امیڈیٹلی ڈیفینسو ہو جاتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ یعنی اپنا ڈیفینس پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں کس طرح سے دیکھ رہا تھا، تو یہ چیز اصل میں فیڈ بیک کو ڈسکریج کرتی ہے. آپ کے سامنے جب بھی ایک کرٹیکل فیڈ بیک آئے اور آپ اس کے بارے میں امیڈیٹلی، خاص طور پر بچوں کی طرف سے امیڈیٹلی ڈیفینسو ہو رہے ہیں، تو بچہ انکریج نہیں ہوگا آئندہ فیڈ بیک دینے کے لیے. A child does not want to be put in a difficult state. یہ اس کے لیے مشکل ہے. آپ اس کو انکوزیشن میں کھڑا کر دیں گے تو وہ اس کو آئندہ کھڑا ہونا اوائڈ کر جائے گا. یہ میں نے خود دیکھا ہے جی، دیٹ کچھ بعض پیرنٹس کے معاملے میں میں نے خود دیکھا ہے دیٹ دے انوائٹ فیڈ بیک بٹ دے کین ناٹ ٹیک فیڈ بیک. اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچہ یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ ہمارے لیے سب سے اچھی کمیونیکیشن تو ہماری آپ ہی کے ساتھ ہے، اور تو کسی کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتی، تصور ہی نہیں ہے کوئی اس طرح. اور اس پہ آدمی خوش رہتا ہے. اچھا، یہ آپ ماشاءاللہ آئی ایم شیور کہ آپ اس کے ایکسپرٹ ہیں، اور آپ نے اس میں اگر ڈیزائن کیا ہوا ہوگا، نہیں کیا تو آپ کر سکتے ہیں، کہ یہ جو میں اور آپ بات کر رہے ہیں اس وقت، تو بات کرنا تو بڑی آسان ہے. جب مجھ پر تنقید ہوگی نا تو حال میرا بھی وہی ہونا ہے. وجہ یہ کہ اصل میں یہ وہ چیز ہے کہ جو جب تک پریکٹس نہ ہونا، اس کی ٹریننگ نہ ہو، اس کا ایکسپیرینس نہ ہو، آپ کو آ ہی نہیں سکتی. تو میں یہ اسکرین پہ نیچے بیٹھے جو مسکرا رہے ہیں ایک صاحب احسن تھامی صاحب، یہ اور ایک ہمارے ایک اور دوست محمد رفیع صاحب، میں بالکل شروع میں دونوں نے میری ایسی چترول کی تھی، مجھے آج تک یاد ہے کہ میں سچی بات ہے کہ میری جان نکل گئی اور میں شدید ڈپریشن میں چلا گیا. اور میں کہا جی بھائی صاحب آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، آپ یہ ہیں اور یہ ہیں اور یہ. اس کے بعد اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ میں لمز پڑھانے چلا گیا. جب ادھر وہ آپ کو فیڈ بیک ملتا ہے تو اب وہ فیڈ بیک، چلو 2-4 لوگ بیوقوف میری تعریف بھی کرتے ہوں گے،
لیکن وہ ایسی خوفناک قسم کی، مجھے یاد ہے پہلی مرتبہ جب میں کورس پڑھا رہا تو احسن صاحب یہ فیڈ بیک ملا، اس میں ایک جو تھا خانہ کالم وہ یہ تھا کہ سجیسٹ سم تھنگ ٹو دا ٹیچر. تو یار ایک اسٹوڈنٹ نے لکھا تھا لک فار اے جاب. مطلب یہ ہے کہ یہ تو ٹیچنگ تو تمہارا کام نہیں ہے بھائی صاحب، کہیں اور جاؤ. لیکن آنےسٹلی میں نے یہ محسوس کیا ود دا پیسج آف بہت تکلیف دے. یعنی یہ تو مطلب بندہ، میں تو جھوٹ بولوں گا میں کہوں کہ نہیں یار میں نے بڑے آرام سے لے لیا، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی تنقید سننے پڑھنے کا کچھ حوصلہ آ جاتا ہے. میں آج بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ حوصلہ پورا ہے، مگر ایٹ لیسٹ ایک ایکسپیرینس ہے. بعض لوگوں کو اس کا ایکسپیرینس ہی نہیں ہوتا. سو یہ میرا خیال ہے کہ ہم کو کرنا چاہیے، اور اس کے لیے آئی ایم شیور کہ آپ کے ذہن میں کچھ ہوں گے ایسے ٹریننگ پروگرامز وغیرہ جس میں کیا جا سکتا. جی ایسا تو ہو سکتا ہے سر، لیکن آئی ایم سوری، یہ آپ نے تو ایک مذاق کے طور پر ایک بات، ایک ایگزامپل پیش کر دی، لیکن یہ بات ٹھیک ہے، بٹ دس از ناٹ اے فیڈ بیک، دس از اے کامنٹ، اینڈ کامنٹس پیپل ڈونٹ لائک. کوئی بھی نہیں، مجھے نہیں، اگر مجھے یہ کامنٹ ملے گا تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جس آدمی نے یہ کہا ہے اس کو پرابلم کیا فیل ہوئی ہے. میں اس میں ایک جنرل پرنسپل آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو یہ کافی لمبا ٹاپک ہے، لیکن ایک چیز جو ہے، when you are at a stronger position, when you are at a higher position، آپ ایک ٹیچر ہیں، آپ ایک باس ہیں، اور آپ نے فیڈ بیک انوائٹ کیا، تو اس فیڈ بیک کو سمجھنے کے لیے جتنے بھی سوال آپ نے کرنے ہیں، مثال کے طور پر ایک آدمی نے کامنٹ کر دیا لک فار اے جاب، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس میں میری ہیلپ کریں، that not in looking for a job but in finding out کہ کیا پرابلم فیل ہوئی ہے. اور جس وقت وہ پرابلم اپنی بتا رہا ہو تو اپنا ڈیفینس پیش نہ کریں. ناٹ ناؤ، ناٹ ایور، انلیس وہ چاہے کہ آپ مجھے اپنا پوائنٹ آف ویو بھی بتائیں. یعنی یہ آپ کے پاس انفارمیشن آ رہی ہے فار یور اون امپروومنٹ، بینیفٹ فرام اٹ ایز مچ ایز یو کین. اور اگر ایک آدمی جو ہے اس میں آپ کی ہیلپ کرنے کو تیار ہے تو ضرور لے لیں ہیلپ، بٹ ڈونٹ گیو یور ڈیفینس. یہ جو ڈیفینس ہم دے رہے ہوتے ہیں، بلکہ ڈونٹ ایون ٹرائی ٹو تھنک اباؤٹ یور ڈیفینس. یہ جو ایسپیکٹ ہے نا جی اپنی سوچ کو روکنے کا، اصل میں جیسے ہی آپ اپنے ڈیفینس کا سوچنے لگیں گے تو آپ کا جو رویہ ہے وہ بھی ایک لرنر کا رویہ نہیں رہے گا. تو آئی تھنک دس ون پوائنٹ کین بی ریئلی ہیلپ فل کہ میں واقعی اس کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھ لوں اور پھر اپنے آپ کو غور کروں کہ کیا کیا چیزیں میری اس معاملے میں اس طرف لے جا سکتی ہیں جو اس کو پرابلم ہو رہی ہے. الٹیمیٹلی I don't care actually. You see, there are going to be people who will like me. There are going to be people who will think that I'm not effective as a facilitator. کوئی بات نہیں، لیکن اگر وہ میری ہیلپ کرنے کو تیار ہے، he's taken the pains of giving me true proper feedback، تو پھر مجھے سننا چاہیے اس کی بات. وہ ہمارے یہاں آپ کو معلوم ہے کہ فیڈ بیک کے سسٹم میں عام طور پر کمنٹس انانیمس ہوتے ہیں، تو اس میں ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. مگر وہ یہ جو کمنٹ تھا شروع میں آیا تھا، تو مجھے اس میں اس کی ضرورت نہیں پیش آئی کہ میں اسٹوڈنٹ سے اس کے بارے میں بات کروں کہ یہ تم نے کیوں کہا ہے، اس لیے کہ مجھے یقین تھا کہ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا. میری پرفارمنس اتنی پور تھی، تو اس میں تو ایک جنرل بات تھی کہ میں اپنے آپ کو امپروو کروں. تو مگر یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اگر کوئی آپ کامنٹ کرتا ہے تو پھر ذرا اس کو ذمہ داری کے ساتھ اس کی وضاحت بھی کرنی چاہیے. اور یہ بہت قیمتی بات آپ نے کہی کہ جب کوئی آپ کی مدد کر رہا ہے آپ کی اصلاح میں، تو پھر آپ اپنا دفاع نہ کریں. پھر آپ بس سنیں اس کو اور اپنی طبیعت پہ کنٹرول کریں. اور اس کو پازیٹیولی لینے کی کوشش کریں سر، کیونکہ دیکھیں وہ ہمارے دوست رفیع صاحب نے ایک دفعہ ایک بڑی پیاری بات کہی تھی کہ انسان حقیقت میں دو ہی چیزیں جو دوسرے کو دے سکتا ہے، ایک اخلاص کے ساتھ کی ہوئی دعا اور ایک اچھی تنقید. بیکاز آپ کی تعریف کر کے آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، لیکن آپ کی تنقید جو ہو رہی ہے واقعی اگر آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے تو آپ کو سمجھ میں آ گئی تو آپ کے لیے امپروومنٹس کے راستے کھلیں گے انشاءاللہ.
یہ بات آپ بڑی اچھی کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں سمجھنے والا بھی تو ہوں. آپ میرے اوپر تنقید کر دیں اور میں اس کے نتیجے میں آپ کی شکل دیکھنے سے سب محروم ہو جاؤں. یہ بھی تو ایک ٹالرنس کا بھی ایک لیول ہے نا. ہم تو یہ سمجھتے نہیں ہے. میں کہتے ہیں کہ یہ تو اس نے میرے اوپر تنقید نہیں کی، بیسیکلی یہ مجھے جو ہے میری تنقید کرنا چاہتا ہے. یعنی جب ہم اس کو نیگیٹو لے لیتے ہیں تو ساری کی ساری آپ کی جو اخلاص ہے وہ درے گا درا رہ جاتا ہے، اور پھر آپ کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ جانا. اور اس معاملے میں اب جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ کافی لمبا ٹاپک ہے، بٹ یہ جو آپ نے بات کی ہے اس میں ایک بڑی ایک سٹل چیز موجود ہے. یعنی جس وقت میرے ساتھ کوئی اختلافی بات ہو رہی ہو تو میں بجائے دوسرے کی انٹینشنز کے اوپر جانے کے کہ یہ تو میری تنقید چاہتا ہے، یہ اصل میں آپ انٹینشن پہ چلے گئے. میں اس کی انٹینشن پہ جانے کے بجائے اس کے کانٹینٹ تک رہوں. وہ جو بات کر رہا ہے وہ اگر سمجھ میں آ گئی ہے میرے فائدے میں اس کے لیے یوز کر سکتا ہوں، گڈ انف. یعنی میرا فائدہ اسی میں ہو سکتا ہے کہ میں ٹھیک بات ہے. دیکھیں خالد صاحب نے جو بات کہی ہے نا، اب وہ یہ ہے کہ میں اپنے طور پہ محسوس کرتا ہوں کہ میں نے خالد صاحب کے ساتھ بڑی زیادتی کی تھی، اور خالد صاحب اپنے طور پہ اس وقت ان کے اپنے احساسات ہوں گے. آج جس طریقے سے یہ بات کر رہے ہیں یہ اس وقت کی بات تو نہیں ہے. میں بھی ابھی تک محسوس کرتا ہوں کہ مجھے وہ جب بھی خیال آتا ہے تو کہتا ہوں یار یہ اسی وقت ہی میرے اندر حوصلہ تھا اور میں نے یہ حرکت کر ڈالی تھی، اب میں شاید نہ کر سکوں. اچھا کام ہوا تھا. اچھا نہیں ٹائم آپ دیکھ رہے ہیں موئز، ہمارے پاس کتنا ٹائم؟ ہاں جی، میں ہمارے پاس 3 منٹ ہے جی، کنسیڈرنگ کہ ہم 45 منٹس کا کر رہے ہیں تو 3 منٹ ہے، 42 منٹ ہو چکے ہیں. ایک بس میں تو یہ سجیسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک الگ سے شاید یہ موضوع ہے کہ جو ہمارے معاشرے کی ایک بڑی بیماری، اور ظاہر ہے چونکہ آج اللہ کا شکر ہے کہ ایک ہی ٹاپک کیا ہم نے بائی اینڈ لارج بچوں کے پوائنٹ آف ویو سے، اور وہ یہ ہے کہ ایک یہ نا کہ گفتگو میں تنقید ہم ایک دوسرے کی سنیں. ایک بہت بڑی پرابلم جو اس سے ریلیٹڈ پرابلم ہے وہ یہ ہے یار ہم اپنی تعریف اتنی پسند کرتے ہیں اور لوگ اتنی جھوٹی تعریف کرتے ہیں اور سب کو پتا ہوتا ہے کہ بکواس کر رہے ہیں مگر اس کے باوجود کر رہے ہوتے ہیں. یعنی چاپلوسی حد ہوگی. اور میں نے یہ دیکھا کہ یار ہر مجلس میں کسی کی مبالغہ آمیز تعریف کرنا ایک مجبوری ہے. یعنی بندے کو معلوم ہوتا ہے کہ بکواس کر رہا ہے، سننے والے کو جس کی تعریف ہوتی ہے اس کو بھی معلوم ہوتا ہے. اینڈ یٹ اٹس ہیپننگ. میرا خیال ہے کہ یہ بڑی بیسک پرابلمز ہیں ہماری سوسائٹی میں کہ جس کی اصلاح ہونی چاہیے، اور اس کے نتیجے میں بڑی مصنوعی سی آرٹیفیشل سی ہماری پرسنالٹیز ہیں انفارچونیٹلی. میرا خیال ہے جی کہ اس کو اگلی نشست کا آپ موضوع بنا سکتے ہیں کہ تعریف میں بیلنس کیا ہے. ایبسلیوٹلی. آئی تھنک بیکاز اس میں دونوں طرف کی بات لوگ کرتے ہیں. People think that appreciating somebody is equivalent to actually encouraging the person. اور وہ ہر آدمی کو انکریجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اور دوسری طرف یہ ہے جو آپ نے فرمایا کہ وہ اگر چاپلوسی بن گئی ہے تو میری اپنی مورالٹی کے خلاف ہے پھر یہ کہ میں اس میں اس جگہ تک چلا جاؤں کہ لوگ یہ محسوس کریں کہ میں اس میں مبالغہ آرائی کر رہا ہوں. یعنی پھر بیلنس کیا ہوگا. آئی تھنک یہ بھی ایک اچھا موضوع ہو سکتا ہے جس پہ ہم اس پہ کرتے ہیں. اس میں بہت ساری باتیں کرنے کی. اجازت لیں جی. بالکل میرے خیال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.